باپ علی، علی شیر خدا، حیدر کرار. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر، اور تقریباً ہر جنگ میں سیدنا علی موجود ہے. ہر جنگ میں سیدنا علی موجود ہے. مگر کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جہاں علی نے اپنا قدم پیچھے کھینچا. کوئی جنگ ایسی نہیں، بلکہ ہر جنگ میں آگے بڑھ کر دشمنوں کا صفایا کرتے چلے. ذوالفقار حیدری چلی تو سر ایسے کٹے جیسے مولی و گاجر کٹ جاتے. ذوالفقار حیدری، علی کی تلوار، ذوالفقار حیدری، اس کا نام ہی تھا ذوالفقار. ایک مرتبہ کسی نے کہا علی تمہاری تلوار کے بارے میں بڑا سنا ہے، تمہاری تلوار ایسی ہے کہ مارو تو پتھر آر پار ہو جاتا، کٹ جاتا. کہنا ہاں لو. علی نے دے دی، انہیں پتھر مارا کچھ نہیں ہوا، پتھر پہ مارا کچھ نہیں ہوا. کہنا علی یہ کیا؟ تلوار کا تو بڑا شور سنا تھا، بڑا نام سنا تھا کہ پتھر کے کلیجے میں اتر جاتی ہے، یہاں تو کچھ ہوا نہیں. کہا نادان، صرف تلوار دی ہے علی نے، اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے. اس تلوار کے لیے علی جیسا ہاتھ بھی ہونا چاہیے، تبھی پتھر میں سوار کرے. یہ علی، اللہ نے کیا طاقت دی تھی بازو میں، کیا بازو میں طاقت تھی. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ خیبر کے موقع پر، سنا ہوگا خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح نہیں ہو رہا، ایک دن دو دن تین گزر فتح نہیں ہو رہا، اگر فرمایا سنو کل میں یہ جھنڈا، اسلام کے جھنڈا کل اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ کمال نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ کمال نہیں ہے. کمال آگے والا جملہ سنو. آقا فرماتے ہیں جو اللہ اس کے رسول محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں، کرنا چاہیے، یہ فرض ہے. ہمیں رسول سے محبت کرنا چاہیے، فرض ہے، لازم ہم پر. مگر رسول ہم سے محبت کریں یہی تو ہماری معراج ہے. اور جب نبی نے فرما دیا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں. حدیث میں آیا کہ وہ رات صحابہ نے بڑی بے چینی سے گزاری کہ نہ معلوم وہ کون سی ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں کل جھنڈا دیا جائے گا. خیبر فتح ہو، اللہ اس کے رسول جس سے محبت کر رہا ہے. صبح ہوئی، نماز فجر ادا کی، اور صحابہ کے کان لگے ہوئے نبی کی جانب، دیکھیں کس کا نام آ رہا ہے، کس کو جھنڈا دیا جا رہا ہے. آقا نے شاہ فرمایا علی، علی کہا، علی کہا. صحابہ نے یا رسول اللہ ان کو تو آشوب چشم ہے، آنکھ دکھ رہی ہے. فرمایا علی کو بلاؤ، آنکھ دکھ رہی دکھنے تو بلاؤ علی کو. علی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حاضر ہوئے، کیا بات ہے؟ علی نے کیا رسول اللہ آنکھ دکھ رہی ہے. میں اچھا بیٹھو، بیٹھ گئے. لعاب نکالا، نبی نے اپنا طور شریف نکالا، علی کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، لطیف ہو گئی. فرمایا یہ لو، اور آج اللہ نے فتح تمہارے ہاتھ پر لکھی، آج قلعہ فتح ہو. قصہ لمبا ہے، میں جو بتانا چاہتا ہوں، علی نے جنگ شروع کی، قلعہ فتح ہوا. اور کیسے کہ علی نے خیبر کا وہ دروازہ
کہ جس کو 40 صحابہ مل کر اٹھا نہ سکے علی نے طرح اپنے ہاتھ پر اٹھا دیا. یہ علی کے بازوؤں کی طاقت ہے، علی کے بازوؤں کی طاقت، علی کی طاقت. اللہ نے علی کو مقام مرتبہ بھی بڑا سیوا. اور اس سے بڑا مرتبہ علی کا کیا ہوگا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور علی سے فرمایا علی تم مدینے میں رکو، تم مدینے میں رکو، مدینے کے والی تم. علی رونے لگے، یا رسول اللہ مجھے عورتوں بچوں کو ولی بنایا جا رہا ہے، ان کا امی بنایا جا رہا ہے، جنگ مجھ سے چھوٹ رہی ہے. اب آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا سنو. ہم آتے ہیں میرے آقا شاہ علی کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ جو مرتبہ حضرت موسیٰ کی نگاہ میں ہارون کا تھا وہی مرتبہ میری نگاہ میں تم کا. بس فرق اتنا ہے ہارون نبی تھے تم نبی نہیں. اور ایک موقع پر جو آقا نے شاہ فرمایا وہ جملہ بھی قابل توجہ ہے، قابل توجہ ہے. جب مدینہ منورہ میں مکہ معظمہ سے صحابہ ہجرت کر کے آئے تو ظاہر بات ہے کچھ لوگ اپنی بیوی بچے بھی چھوڑ کے آئے تھے، مکان بھی زیادہ سب چھوڑ کے آئے تھے تنہا. تو ایک دن آقا نے مدینے کے صحابہ کو اکٹھا فرمایا، مکہ کے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور ایک مکی صحابی لیا ایک مدینہ لیا، تم دونوں آپس میں بھائی، تم دونوں آپس میں بھائی 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 بنایا. ایک مکی صحابی ایک مدنی نہیں، ایک مہاجر اور ایک انصار بنایا. تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی. اب ایک بات اور سن لو یہاں پر بہت توجہ سے. وہی میں کہتا ہوں کہ یار حسین کی آپ منانا تو آسان ہے، کاش ہم حسین کے کردار پر تھوڑا سا عمل کریں. یہی ہماری کمی. یا سب منا لیتے ہیں، یا منانا آسان ہے، یا منانا بہت آسان ہے بھائی. 10 50 100 1000 روپے تو خرچ ہوں گے، جلسہ کر لو، فاتحہ کر لو، ختم. کردار پر عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہی اصل چیز ہے کہ کردار پر عمل. دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا تو جو مدینہ منورہ کے صحابی تھے اور مکہ معظمہ کے صحابی کو بھائی بنایا گیا، جب مکہ سے آیا تو کوئی لے کے تو آیا نہیں تھا. تو اگر ان کے پاس مدینے کے صحابی کے پاس اگر 2 مکان تھے تو ہمارے سنو اس میں سے ایک مکان پسند کر لو، ایک مکان پسند کر لو. جو مکان تمہیں پسند ہوگا تم میرے بھائی میں تمہیں. بلکہ یہاں تک ہے کہ جس صحابی کی 2 بیویاں تھیں ہمارا پسند کر لو، جو تمہیں پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں. اتنی بات تم نے کہا. اب توجہ رکھنا. اور ہمارا حال کیا، ہمارا حال کیا ہے؟ خون کا رشتہ ہے، سگا بھائی ہے مگر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تیار نہیں. خون ہے، غیر نہیں ہے، خون ہے. خون ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی ماں، مگر ہم اپنے سگے خون کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے. اگر ہمارا سگا بھائی بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے تو وہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہوتی. ہاں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم رہ جائیں. اگر اللہ نے دیا ہے مال، اگر کوئی ہمارا بھائی بیچارہ کمزور ہے تو مال والے سے نہیں تو اپنے بھائی کی مدد کر دے، اس کو بھی اس مقام پر نہیں ماننے دو. ساتھ میں بولنا نہیں چاہیے، بول رہا ہوں، یہی ہماری زبان ہی ماننے دو. اب آپ بتاؤ یہ امام حسین کا کردار ہے، یہ علی کا کردار ہے، یہ حسن کا کردار ہے. اور ان حضرات کے کردار تو یہ تھے. کردار ان حضرات کے کردار کیا تھے؟ کردار یہ تھے کہ خود بھوکے رہے اوروں کو کھلا دیا. اپنی بھوک کا احساس نہیں کیا. میں پڑھ رہا تھا کہ مولا علی ہم تو جو ہے ہم لوگ زندگی بڑی عیش و آرام میں گزری ہے، گزر رہی ہے، مگر مولا علی کے حسین زندگی عیش و آرام میں نہیں گزری تھی. ہاں کچھ نہیں تھا علی کے پاس، نہیں تھا. اور جب رشتہ لے کر سیدہ فاطمہ کی آئے ہیں تو معلوم ہے آپ کو علی مزدوری کرنے کسی باغ میں گئے تھے.
اور کھیت کو سیراب کر رہے تھے. دن بھر مزدوری کرنے کے بعد ایک مٹھی یا 2 مٹھی کھجور ملا کرتی مزدوری میں. باغ سیراب کرے گا. تو صدیق اکبر عمر پہنچے, کہنے علی تم سیدہ فاطمہ رشتہ کیوں نہیں مانگتے؟ مانگو. اچھا معاملہ یہ تھا کہ اس سے پہلے صدیق اکبر حضرت عمر بھی رشتہ دے چکے تھے, مگر آپ کا منع فرما دیا تھا. علی کے پاس گیا تو علی کہنے لگے چاہتا تو میں بھی ہوں مگر ہمت نہیں پڑتی, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو صدیق اکبر انہوں نے کہا جاؤ چلو ہمارے ساتھ چلو, ہم باہر کھڑے رہیں گے تم اندر چلے جاؤ. سیدنا علی پہنچے, باغ سیچ رہے پہنچے, نبی کی بارگاہ بیٹھ گئے. اب سر جھکائے ہوئے, ہمت نہ پڑی, شرم و حیا مارا. کہنا علی جی کیسے آئے؟ بڑی شرما کے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کا رشتہ چاہتا ہے. آقا مسکرائے, جبریل آئے, یا رسول اللہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا جائے. نبی کو معلوم ہے کہ میں بیٹی کس کو دینے جا رہا ہوں. ارے یار باتیں ہوتی رہتی یار, کیا ہوتا وہ لڑکا ہے مگر یار سمجھ گئے یار, کیسے اپنی لڑکی دے دیں, کیسے اپنی بہن دے دیں, کچھ کرتا نہیں. علی مزدوری کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا نبی نے پوچھا علی علی مہر دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ توجہ, مہر کے لیے کچھ رقم ہے؟ رسول اللہ نہیں, ایک تلوار ایک زرہ بس یہ تو چیزیں ہیں. ایک روایت بھی ہے کہ ایک گھوڑا ہے, بس 3 چیزیں, گھوڑا تلوار زرہ, بس 3 چیزیں. چاہیے تو یہ تھا یار, چاہیے تو یہ تھا کہ نبی بجائے پوچھنے کے خود پیسے دیتے. علی یہ لو مہر ادا کرتا ہے نا. نبی بھی باپ ہی تھے علی کے, بھئی جہاں بھائی تھے وہاں باپ بھی تھے, یہ پرورش تو نبی کے گھر ہی میں ہوئی علی کی, دے دیتے. مگر نہیں, اگر توجہ رکھنا, اگر نبی اپنے پاس سے دے دیتے تو آج ہر لڑکا برا لے کے جب پہنچتا کہتا نہیں یہ مہر تو ہمارا سسر دے گا, لاؤ پیسے مہر کے. صحیح بول رہا ہوں. توجہ آج ہمارا یہی حال ہے, ہمارا یہی حال ہے, ساری چیزیں سسر سے مانگتے ہیں. بھئی آپ بھک منگے ہو کیا؟ ابھی ایک جگہ شادی ہے, ایک 2 مہینے پہلے میں گئے بتا رہا تھا, وہ لسٹ آ رہی برابر, روز آنا لسٹ آ جاتی ہے, یہ سامان پھر دوسرے پھر یہ سامان یہ سامان. سب تو بھک منگا ہے کیا؟ اس بھیک سے بہتر تو دیہات تھا, بہتر تھا اس بھیک سے کہ تو چوراہے پہ کٹورا لے کر کھڑا ہو جاتا. یہ سسوں سے بھیک مانگ رہا سے بہتر تھا چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا اور وہاں مانگ لیتا. اب تو نے جب لسٹ بھیجی, جو مطالبہ کیا مانگا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا سمجھو؟ نتیجہ نکلا جب تیری بیوی گھر میں آئی 2-4 دن بنی اس وقت بگڑ گئی, اور بگڑنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب لڑکی اپنے گھر تھی اور تمہاری لسٹ جا رہی تھی, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. باپ بھی پریشان تھا, ماں بھی پریشان تھی, اور بیٹی اپنے ماں باپ کی پریشانی کو دیکھ رہی تھی. اس کی نگاہ میں ہے کہ اس کی وجہ سے میرا باپ بھی پریشان ہوا, میرا بھائی بھی پریشان ہوا, میری ماں پریشان ہوئی. تو جس کی وجہ سے باپ ماں بھائی پریشان ہوا, وہ بیٹی آپ کو سکھ نہیں دے سکتی. اچھا ہوا کہ نبی نے مہر خود ادا نہیں فرمایا. مہر کے لیے کچھ ہے؟ رسول اللہ کچھ نہیں, یہ تلوار یہ ذرا فرمایا تلوار رکھو, یہ جنگ میں کام.
یہ جنگ میں کام زرا لاؤ. اب یہ بھی تو یار حیرت کی بات ہے یار. کچھ دیر کے بعد جو سسر بننے والا ہے وہ داماد سے کہا لاؤ. آج کا کوئی لے کے دکھائے داماد بارہ واپس لے کے چلا جائے گا. مجھ سے مانگ رہا ہے. نوجوانوں سیکھو سیکھو کچھ حاصل کرو. یہ میں نے کہا تھا کہ یاد منانا بہت آسان ہے، کردار پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. لاؤ ذرا لاؤ. نبی نے ذرا لے لی، بلال کو دی. بلال بیچ کر آؤ، بلال بیچ کر آؤ. بلال بازار جاتے ہیں. عثمان غنی تو عثمان غنی کو تو آپ جانتے ہیں، وہ ذرا 400 دینار میں لے لی. حالانکہ اتنی قیمت نہیں تھی، علی لے لی، بلکہ اس سے کوئی زائد ہی لے لی. بلا کو یہ لو پیسے لے جاؤ ذرا رکھ. وہاں نبی پاک پہنچے، نبی نے کوئی خوشبو چھارے منگوائے، یہ لیا. بقیہ پیسے علی کو دیا، یہ تو مہر ادا کرنا. مہر ادا ہو گیا، نکاح ہو گیا. اور بعد میں عثمان غنی نے زرا واپس کر دیا کہ علی رکھ لیا، یہ تو میں اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا. تو اس طرح مولا علی کا سیدہ فاطمہ سے نکاح ہوا. اب توجہ دیجیے کہ ایک مزدور کے ساتھ نبی اپنی بیٹی کے نکاح کر رہے. اور بیٹی کون؟ بیٹی کون؟ جو خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار. کس کے ساتھ؟ ایک مزدور کے ساتھ. یاد رکھنا انسان کا پیشہ نہیں دیکھا جاتا، اس کی غربت نہیں دیکھی جاتی، اس کی مزدوری نہیں دیکھی جاتی، دنیا میں اس کا کیا مقام یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا کہ اللہ کی نگاہ قدرت میں اس کا کیا مقام. اللہ کی نگاہ قدرت میں دنیا میں کچھ بھی مقام بنا رہے، اللہ کی نگاہ قدرت میں دیکھو اس کا مقام کیا ہے. جو اللہ کی اس میں دیکھتے ہو، اللہ کی اس میں جو ہے علی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ نبی نے، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا، نبی اعلان کر دو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی. یہ علی کا مقام، علی کا مقام. میں جو کہنے جاتا بات نکل جائے گی کہ ایک جملہ میرے نبی نے شاہ فرمایا تھا علی کے بارے میں. کیا کہ جب ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا، علی رہ گئے. وہی مکے سے آئے تھے، علی رہ گئے، سب بنا دیا. نبی کی بات کہا یا رسول اللہ، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے چھوڑ دیا. یا رسول اللہ، ہم نے سب کو ایک دوسرے کے بھائی بنا دی، مجھے چھوڑ دیا. فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا بھی میرے بھائی ہو، آخر میں بھی میرے بھائی. اور جو بنایا تھا صرف دنیا کے بھائی تھے، مگر علی کو جب بھائی بنایا تو دنیا کے بھائی بنائے اور آخر کے بھائی بنائے. یہ علی کا مقام. میں بس بات ختم کرتا ہوں. یہ دیکھو، بہرحال میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ حسین کی یاد باقی رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں یاد منانا بہت ضروری ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے بزرگوں کی زندگی پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. آپ غور کرو، ہماری آپ کی نمازوں پر نمازیں چھوڑتی چلی جا رہی. ہمیں کوئی احساس ہے؟ بولو، آپ بھی بتاؤ، کوئی ایسا کچھ کوئی احساس نہیں. اور ابھی جب 10 تاریخ آئے گی، 9 تاریخ جب تازی ہوگی، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، ہے کہ نہیں؟ اب بس میں آپ سے پوچھتا ہوں یار، بتاؤ ایسے علی یا حسین کہنے سے فائدہ کیا؟ اب غور کرو، ابھی عشاء پڑھ کے نہیں آئے ہو، یہاں تعظیم یا علی یا حسین، یا علی یا حسین. اور فجر بھی یا تو تعظیم میں گزارو گے، جا کر سو جاؤ. اب سوچو تو کیا فائدہ یار؟ کیا حسین اس سے خوش ہو جائیں گے؟ علی خوش ہو جائیں گے؟
اب غور کرو کہ جب نبی علی کی گود میں اپنا سر انور رکھ کر آ رہا ہوں، سنا ہوگا وہ تصویر میں نہیں جاؤں گا، سنا عصر کی نماز نبی نے عطا فرما دی، علی نے ابھی نہیں پڑھی، نبی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اب اللہ بہتر جانے سو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو اللہ ہی بہتر جانے آنکھیں بند، اور علی کی نگاہ کہاں ہے؟ کبھی نبی کے چہرے پر ہے، کبھی سورج پر ہے۔ حالانکہ یہ زندگی کی سب سے بڑی معراج ہو رہی ہے کہ علی کے زانوں پر نبی کا سر انور رکھا ہوا، اس سے بڑی عبادت اور کیا ہوگی؟ میں نے سمجھ عبادت نبی کی خدمت میں سب سے بڑی عبادت آپ نے سنا ہوگا، میں تو میرے آقا شاہ فرمایا کسی صحابی سے، میں تم کو آواز دی تم آئی نہیں، کہ رسول اللہ میں نماز میں تھا، میں نے کہا فرمایا نماز میں تھے، سنو نماز کی حالت میں نبی پکارے تو چلے آؤ، نبی پکارے چلے آؤ، اور نبی جو کام کہیں وہ کرو، اور جہاں سے نماز چھوڑی پھر وہیں سے شروع کرو، نماز ختم نہیں ہوگی، نماز مکمل ہوگی۔ اب بتاؤ، اب آج علی کی گود میں نبی کا سر رکھا ہوگا، ایک طرف نبی کی محبت ہے اور ایک طرف نبی جو نماز لے کر آئے ہیں، توجہ رکھنا، اللہ نے روزہ فرض کیا، حج فرض کیا، زکات فرض کی، کیسے؟ جبریل جاؤ نبی کو بتا دو، حج فرض ہو گیا، زکات فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، اور جب نماز فرض کی اللہ نے تو جبریل کو نہیں بھیجا، نہیں، بلکہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر میری بارگاہ میں لاؤ، محبوب کو بلا لاؤ، اور جب محبوب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تب اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب اپنی امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں لے کر چل۔ وہ 5 رہتے ہیں، ایک لمبا قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، مگر یہ کہ اللہ نے نماز فرض کی، کہاں؟ نبی کو لا مقام بلا کر، اتنی اہم تھا۔ تو علی کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں کہ کہیں عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے، کتنا خیال، اب غور کیجئے گا، کتنا خیال ایک نماز کا، اور اسی خیال میں علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ہائے نماز کا۔ اب آپ غور کرو کہ آپ کی نمازوں پر نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کبھی آپ کی آنکھ سے آنسو آئے؟ آپ نے کبھی افسوس بھی نہیں کیا ہوگا نماز چھوٹ جانے تو یار یہ تو چھوٹتی رہتی ہے، آپ نے اس کو کچھ سمجھا نہیں؟ ایک نماز چھوڑنا کتنا بڑا وبال ہے، کتنا عذاب، آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ غور کرنا اس پر، ایک نماز چھوڑنا۔ اور پھر آپ کربلا بھی دیکھو کہ امام حسین تبتی ہی ریپ پر دشمنوں کے بیچ میں تلواروں کے جائے سائے میں نماز کا جب وقت آگے نماز قضا نہیں کی، نماز ادا کی، مگر ہمارا حال یہ ہے، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ جلوس، اور اس کے علاوہ بھی ایسا نہیں کہ میں جو ہے تعزیہ اور علم کے سب کھلا ہوا آپ کو ہویا، ایسا نہیں، ویسے بھی ہم کہہ رہا اگر کوئی بازار میں نماز یا 12ویں شیعہ کے جلوس میں اگر کوئی قضا کر رہا تب بھی جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کہ تعزیہ نہیں، 12ویں شیعہ کے جلوس نکال رہے ہو، نماز قضا ہوئی تو ایسے جلوس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی جلسے سے کوئی فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ پہلے نبی جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو ہم پر جو فرائض ہیں پہلے ان کی صحیح طور پر ادائیگی کریں۔ امام حسین کی فاتحہ کرنا میں کہہ رہا ہوں، آپ کرتے ہو، میں کروں، کرنا، خوب کرنا، ان کے نام پر خوب پاٹنا، خوب پاٹنا، ان کے نام پر خوب پاٹنا۔ مگر ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جب میں نے کئی جگہ دیکھا ہے، یہ محرم کے موقع پر کچھ جگہ لٹایا جاتا ہے، ہوتا ہے، آج سے لٹانا بند کرتا ہے، لٹانا بند کرتا ہے، کیوں؟ یاد رکھنا یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب لٹاتے ہو تو نیچے گرتا بھی ہے، پیروں کے نیچے بھی آتا ہے، اللہ اس رزق کی جو ہے عزت کرو، احترام کرو، یہ نیچے آنے والی چیز نہیں ہے، بہتر یہ ہے بجائے لٹانے کے
ہاتھ سے ہاتھ سے آپ 10 لوگ ضرور نہیں کہ 10,000 کو دو، نہیں 10 کو دو گے 10 کو دو، مگر قاعدے سے امام حسین کا تبرک ہونا چاہیے، یہ پیروں کے نیچے روڈ پر نہ آئے، یہ اللہ کا رزق، اللہ کا رزق، اس کی عزت کرو، عزت کرو، امام حسین کے نام پر خوب فاتحہ کرو، خوب بانٹو، مگر ساتھ ہی ساتھ امام حسین کے کربلا والے پیغام کو بھی یاد رکھو، پیغام صرف ہاتھ اس لیے لیا تھا، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ کیوں دیا؟ صرف اس لیے یزید بولو شرابی تھا، جواری تھا، بے نمازی تھا، کیا شراب آج ہمارے یہاں نہیں ہے؟ بولو کیا ہماری قوم شراب نہیں پی رہی؟ جو نہیں کھل رہی، سود خور نہیں ہے؟ اور مجھے خبریں تو یہاں تک ہے بہت سے لوگ اس موقع پر جو جلسہ کرتے ہیں، جو جلسے کے مین ہوتے ہیں، وہ سود خور ہوتے ہیں، حسین کے جلسے سجائے بیٹھے، بتا اصل جلسے سے کیا فائدہ کہ تم خود سود کھا رہے ہو، شراب پی رہے ہو، حسین کے جلسہ کرو، اس پیغام کو سمجھو، حسین نے ہاتھ شرابی کے ہاتھ میں نہیں ہانی تھی، آج ہم بھی شرابی ہیں، اب بتاؤ ہم میں یزید میں فرق کیا ہے؟ بولو اگر شراب وہ پیتا ہم بھی پی رہے ہیں، نماز وہ چھوڑتا تو نماز ہم بھی چھوڑ رہے ہیں، فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں، اس لیے فرق قائم کرو، اپنے یزید کے درمیان فرق قائم کرو، اور فرق کیا ہے؟ نماز کے پابند ہو جاؤ، تمہاری یزید کے درمیان ایک امتیازی فرق پیدا ہو جائے، نماز قائم کرو، خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دو۔ علی کو نماز کسی نے سکھائی نہیں تھی، سن لو یہ بھی، ہاں علی کو نماز کسی نے سکھائی نہیں، علی بچپن ہی سے نبی کے گھر میں آ گئے تھے، نبی کے گھر میں سیدہ خدیجہ نبی علی تھی، حکم ہوا نبی نبوت کا اعلان کرو، تمہیں نبوت دی گئی، نبی نبوت لے کر آئے، خدیجہ سے بتایا، علی سے نہیں بتایا، اب نبی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، رات کے اندھیرے میں دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، علی کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صبح ہوئی، نبی نے یہ کیا؟ نبی نے بتایا یہ اللہ کی جانب سے عبادت کا ہے۔ اچھا تو پھر جو ہے ہم اپنے ابا سے پوچھیں گے، ہمارے نہیں، کیوں؟ اس وقت اللہ کا حکم آیا نہیں تھا کہ اسلام کو ظاہر کیا جائے، ہمارے نہیں، تمہیں مرضی ہے، بس اتنا سنا علی نے، اور جب نبی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو علی بھی کھڑے ہوئے، نبی پڑھ رہے ہیں علی بھی پڑھ رہے ہیں، نبی پڑھ رہے ہیں علی بھی پڑھ رہے ہیں، کہا نہیں نبی مگر دیکھا پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر ایسے نمازی بنے کہ ایک مرتبہ علی کے بدن میں تیر لگ گیا، نکالے نہ نکلے، ہاتھ لگاؤ 10 سے کام جاتے تھے، نہیں نکل رہا تھا، کسی نے کہا پریشان مت ہو علی، جب نماز کی حالت میں ہو تیر نکال لینا، تیر نکل بھی جائے گا علی کو پتہ بھی نہیں، اور یہی ہوا، جب علی نماز میں تھے سجدے کی حالت میں تیر نکال لیا، علی کو پتہ نہیں چلا، ارے پتہ کیسے چلتا؟ علی تو اللہ کے جلووں مست تھے، ان کو تکلیف کا کوئی احساس نہیں، اور ہماری نماز یاد، ہماری نماز ایک تو جاتے نہیں نماز میں ہوگا، چلے بھی گئے تو دکان کا سارا حساب عشاء کی نماز میں ہو جاتا ہے، صحیح بول رہا ہوں، سارا حساب عشاء کی نماز میں، صبح سے لے کے دوپہر تک جو کام کیا وہ ظہر کی نماز میں ہو جاتا ہے، یہ تو عصر میں ہو جائے گا، یہ ہمارا پہلی بات تو جاتی نہیں، ہمارے تو نماز جو ہے جمعہ کی رہ گئی، خالی جمعہ
ہے کہ نہیں؟ جمعہ وہ بھی کب؟ جب امام صاحب منبر پر خطبہ پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب پہنچتے ہیں اور لگتا بہت بڑا احسان کیا سب، اور وہ بھی آگے نہیں، جگہ خالی نہیں، پیچھے بیٹھے گا تاکہ بعد میں جلدی نکلنے میں آسانی رہے۔ غلط بول رہا ہوں یا بتا دے رہا یار، ہو سکتا ہے اکبر پور کے لوگ ایسا نہیں کرتے، بڑے نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے پھپھو شریف کے ایسی لوگ ہیں، آپ لوگ نیک ہے کہ نہیں؟ بیٹھے گا اور جائیں وہاں سامنے میاں سے دعا پہرے، ایسے بھاگتا ہے جیسے کئی سال کے بعد جیل سے چھوٹا ہے۔ نوجوانوں حسن کا نہیں، رونے مقام ہے، رونے کا مقام، اور اپنے دل کا علاج کرواؤ۔ ظاہری بیماری ہوتی ہے بہت جلدی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، یہ باطنی بیماری، باطنی کی تمہارا دل اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں لگ رہا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ دل کا علاج کرواؤ، دل کا علاج۔ کہیں ایسا تو دل آپ کا کالا پڑ گیا جو اللہ کے ذکر میں لگ نہیں رہا، مسجد میں لگ نہیں رہا۔ حالت میرے آقا نے شاہ فرمایا دنیا کی سب سے خراب جگہ بازار، سب سے اچھی جگہ مسجد۔ اب اس پر توجہ دو کہ جس کا اچھی جگہ دل نہیں لگ رہا ہے یقیناً دل کالا پڑ چکا ہے، یہ دل بیمار، یہ دل کی بیماری کا علاج کرو۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا دوستو، خوب یاد مناؤ، میں منع نہیں کرتا، خوب یاد مناؤ، مگر ساتھ ہی ساتھ اچھا ایک بات اور سن لو یار، بات آگے بس ختم کر، ایک بات سن لو یار، امام حسین کی یاد ہے، امام حسین کی یاد ہے۔ آپ سال میں ایک دن مناتے ہیں 10 محرم، یہ لوگ پورے مہینے مناتے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ حسین کی یاد صرف آپ ایک مہینہ کیوں مناتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ سال کے 12 مہینے مناؤ، 12 مہینے، 12 مہینے۔ اور کیسے کہ آپ نماز کے پابند ہو جاؤ، نماز کے پابند، اور جب سجدے میں جاؤ گے حسین کا کربلا والا سجدہ یاد آ جائے گا، تو نماز بھی ہوتی رہے گی، حسین کی یاد بھی ہوتی رہے گی۔ تو یہ کام کرو جس سے 12 مہینوں حسین کی یاد تازہ رہے۔ تو آج آپ یہاں سے یہ کر کے خاص طور سے ہمارے نوجوان، اگر یہ نوجوان ہمارے سدھر جائے تو بہت کچھ سدھر سکتا ہے، اور کچھ بڑوں کی بھی چاہیے کہ سدھارنے کی کوشش کریں، بڑوں کو بھی چاہیے ان پر دست شفقت رکھیے، ان کو محبت سمجھائیے، اور ان کو اللہ کی جانب لائیے، اللہ کی راہ کی طرف لائیے، نمازوں کی طرف لے کر آئیے۔ تو نوجوانوں خاص طور سے آپ کو گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی سختی کے ساتھ کرو، اور یاد رکھو سب سے بڑا کام اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ دکان بہت بڑا کام نہیں، آپ کہتے ہیں صاحب وہ کام سے فرصت نہیں ملی نماز کرنا، نہیں، ارے سب سے بڑا کام تو نماز ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہی سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام۔ اور میں کہتا ہوں آپ دکان میں بیٹھے ہو، اذان ہو، چھوڑ کے دکان چلے جاؤ، چھوڑ کے دکان چلے جاؤ، یہ مت سوچنا کہ نقصان نہیں، خدا کی قسم ایک پیسے کا نقصان ہونے والے نہیں۔ اگر اللہ پر صحیح طور پر بھروسہ کر کے جاؤ، صحیح طور پر اللہ پر صحیح طور پر بھروسہ کر کے اگر جاؤ گے اللہ کی راہ میں، اللہ کے مؤذن کی آواز پر، تو انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ فائدہ۔ مگر سچ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، بھروسہ، یقین، یقین، یہ نہیں کہ آپ نے 2-4 مرتبہ ایسا کیا، نہیں ارے یار مذہب میں تو ایسا کہیں گے تھے یار یہ تو کچھ ہوا نہیں، نقصان ہو گیا۔ ظاہر بات ہے نقصان کیوں ہوا کہ جو یقین، جو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے وہ ہے نہیں، وہ پیدا کرو اور جاؤ، اللہ بہت دینے والا، اللہ بہت کرتا فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہماری اس گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ مقام شکر ہے کہ اللہ 2 سال کے بعد ہمیں یوم موقع دیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر کرنے کی جو ہے کوشش کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔